خاندان نبی و اہل بیت نبی انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام مہربان، میں آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ توبہ سے ایک بہترین آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خدا کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، اور وہ صرف اکیلا نہیں آیا، ودین الحق، اس کے ساتھ ایک حق والا دین بھی آیا، اور صرف حق و دین نہیں آیا، بالہدا، وہ ہدایت کو ساتھ لے کے آیا۔ اس نبی کا پروگرام اللہ کے حکم کے تحت کیا تھا، لیظہروا علی الدین کلہ، تاکہ وہ اپنے دین کو ہر دین پہ غالب کر لیں۔ خدا نے اس آیت کے پہلے حصے میں کہا کہ پاک ہے وہ ذات، کتنا معتبر ہے وہ اللہ جس نے تمہاری طرف ارسال کیا ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے نبی بھیجا ہے، بنا کے بھیجا ہے، بھیج کے نہیں بنایا۔ میں نے تمہاری طرف جسے ارسال کیا ہے اسے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے یہ نہیں کیا کہ اسے پہلے بھیجا ہے پھر نبی بنا، نہیں، میں نے اسے ارسال ہی نبی بنا کے کیا، اس لیے کہ خدا کے ہاں یہ صفت ہے ہی نہیں، وہ کسی چیز کو بھی بعد میں عزت نہیں دیتا، جسے عزت دینی ہو اس کی جبیلت میں عزت رکھتا ہے۔ خدا نے کہا کہ میں نے تم میں سے کسی کو چنا نہیں، بلکہ میں نے اسے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ آگے نہیں بنا، اسے میں نے بنا کے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ یہ حق والا دین لے کے جائے، دین الحق، اس کے پاس ایک حق والا دین۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ شیعہ سنی احباب کو اس حدیث کے لیے کسی حوالے یا کسی کتاب کے نام کی ضرورت نہیں کہ نبی نے کیا کہا تھا کہ حق اس کے ساتھ تھا۔ میں دین حق کی تھوڑی سی ترویج آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ دین کیا ہے؟ دین صرف مسلمانوں کے اسلام کا نام نہیں، کافروں کے ہاں بھی دین، جیسا کہ اللہ قرآن میں کہتا لکم دینکم ولی الدین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ دین ان کے پاس بھی ہے، دین اسلام بھی ہے، لیکن ایسا ہے جس کی ابتدا آدم سے ہوئی۔ حضرت آدم نے دین کی ابتدا کی، حضرت آدم نے انسان کو رہنا سکھایا لیکن دین اپنے نام نہیں کیا۔ ادریس نے انسان کو پہننا سکھایا لیکن دین ادریس کے نام نہیں ہوا۔ نوح نے انسان کو بچنا سکھایا لیکن دین نوح کے نام بھی نہیں ہوا۔ ابراہیم نے انسانیت کو ملت بنا دیا، دین ابراہیم کے نام بھی نہیں ہوا۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے زندہ نکل آئے، دین اسماعیل کے نام بھی نہیں ہوا۔ موسیٰ طور پہ اللہ سے گفتگو کرتے رہے، دین موسیٰ کے نام بھی نہیں ہوا۔ یوسف اپنے حسن کے جلوے دکھاتے رہے، دین یوسف کے نام بھی نہیں ہوا۔ یعقوب رو کے گریہ کر کے اپنی نبوت کی دلیلیں دیتے رہے، دین یعقوب کے نام بھی نہیں ہوا۔ عیسیٰ ٹھوکر سے مردے زندہ کرتے رہے، دین عیسیٰ کے نام بھی نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ ہمارا نبی آ گیا، مکے کا دور آیا، ہجرت کی صعوبت دیکھی، خیبر کی للکار دیکھی، خندق کی خاموشی دیکھی، بدر کا حوصلہ دیکھا، لیکن دین پھر بھی محمد کے نام نہ ہوا۔ دین انتظار میں تھا کہ آدم سے لے کے اس لمحے تک میں نے ہر لمحہ کوشش کی ہے کہ میں مکمل ہو جاؤں، میں مکمل کیوں نہیں ہو رہا؟ دین آدم سے چلا ہے، محمد کا مکے کا دور، نبی کا مدینے کا دور، لیکن دین مکمل نہیں ہوا۔ ادھر غدیر کا چوک آیا، ادھر علی کے ہاتھ میں محمد کا ہاتھ آیا، ادھر خدا کی آواز علی کو آواز عملت لکم۔ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ جو دین سوالات نبیوں کی محنت سے مکمل نہیں ہوا تھا وہ علی کی ولایت سے مکمل ہو گیا۔ کیا میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ جب علی کی ولایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا، ہماری عبادت کیسے اللہ نے اس سے پہلے بھی دین کی اکمل ہونے کی سند دی ہو؟ مجھے حضرت آدم کا پورا دور دکھائے، اللہ نے کہا آدم تو نے دین مکمل کر دیا، نوح سے دین مکمل نہیں ہوا۔ دین مکمل ہوا علی کی ولایت سے۔ اب اسلام آباد جملے کے ساتھ انصاف کرنا، شریعت مکمل نہیں، دین مکمل ہوا، پورا دین مکمل ہوا ہے۔
خدا کہتا ہے دینوں الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے پورا دین مکمل کر دیا. رسول کی شریعت نہیں، پورا دین. نماز کل دین نہیں، جزو دین ہے. اور علی جز مکمل نہیں کر رہا. جو قریب ہے تو تھوڑی رحمت فرما، علی نے کل مکمل کیا. مکمل دین ہوا ہے علی کی ولایت کے ساتھ. فرمایا آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اس کا مطلب ہے یہ جو دین مکمل ہوا ہے یہ علی کی ولایت کے ساتھ ہوا. اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد کو اکیلے نہیں بھیجا، میں نے مصطفیٰ کے ساتھ ایک حق والا دین بھی بھیجا. اور نبی کی حدیث تو طرفین کی کتابوں سے میں طالب علم ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. حدیث یہاں تک ہوتی، مجھے ممبر کی قسم میں یہاں تک پڑھتا، حدیث یہاں تک نہیں ہے، یہ ادھوری حدیث پڑھی جاتی ہے. نبی نے آگے حدیث مکمل کی ہے. اللہم دار الحق کا ہے سمجھدار علی، اللہ حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے، حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق پھر جائے، فرمایا حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. اب ہمیں یہ نہ بتانا کہ علی کہاں ہے، ہمیں یہ بتاؤ جہاں علی ہے وہاں حق ہے. جو علی کے مقابلے پہ ہے، علی کے مقابلے پہ نہیں، حق کے مقابلے پہ. اس کا مطلب ہے کہ علی حق کی پیروی نہیں کر رہا، حق علی کی پیروی. اس کا مطلب ہے علی آگے ہے، حق پیچھے. صدر میرا سینہ پھاڑ کے باہر آ رہی ہے، میں دینا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی پیچھے حق آگے، نہیں، علی آگے حق پیچھے، علی آگے حق پیچھے. جو بندہ نماز پڑھائے وہ آگے ہوتا ہے، جو پڑھے وہ پیچھے ہوتا ہے. جو علی حق کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا کسی امتی کے پیچھے نہیں. جو حق کے پیچھے جو علی کھڑا نہیں ہوتا، حق علی کے پیچھے. رسول نے حدیث کہی، یہ حدیث نہیں ہے، یہ معیار ہے. اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ حق کہاں ہے، صرف اتنا دیکھنا ہے علی کہاں. یہ اسلام آباد میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا. علی حق ہے، جہاں سے علی چلا جائے پیچھے سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بچتا. یہ تو نبی نے معیار دیا ہے. نبی نے فرمایا ہے کہ علی حق کے آگے ہے، حق علی کے پیچھے ہے. اب مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے، مجھے ہسٹری سے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ حق کہاں ہے. مجھے صرف ہسٹری سے یہ پوچھنا ہے علی کہاں ہے. علی منبر پہ ہے تو حق منبر پہ، علی بستر پہ ہے تو حق بستر پہ، علی میدان میں ہے تو حق میدان میں، علی گلی میں ہے تو حق گلی میں، علی بازار میں ہے تو حق بازار میں، علی چادر کے نیچے ہے تو حق چادر کے نیچے، علی خیبر میں ہے تو حق خیبر میں، علی خندق میں ہے تو حق خندق میں ہے، علی سفین میں ہے تو حق سفین میں ہے، علی جبل میں ہے تو حق جبل میں ہے. اب یہ نہ بتاؤ علی سے کون لڑا، یہ بتاؤ حق سے کون تھا. وہ حق سے. آج بھی بندے علی کی مخالفت نہیں کر رہے، اور حق والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ رسول خون غدیر پہ اعلان کرے گا تو مجمع منتشر ہو جائے گا، بندے تھوڑے رہ جائیں گے. 1.25 لاکھ بندہ کھڑا ہے اور خدا کہہ رہا پہنچا. اس سے پہلے کئی جگہوں پہ اللہ نے حکم دیا تھا پہنچا. رسول کہتا تھا رک.
ابھی ان کے ذہن تیار نہیں، ابھی تھوڑے عرصہ پہلے تو ان سے لا الہ بنواؤ. ابھی تو محمد رسول اللہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور تو علی ولی اللہ بنوا. ابھی ان سے علی برداشت نہیں ہوگا. ایک دمے کے لیے ذرا ذہن میں سوچو تو صحیح کہ آخر بندوں کو علی سے دشمنی تھی کیا دشمنی تھی علی سے؟ امیر المومنین نے اپنی پوری زندگی میں اپنی ذات کے لیے تلوار نکالی، اللہ کے لیے. اس یہاں پہ حوالے پڑھے جاتے ہیں، ان حوالوں میں علی کی ذات کی معاذ اللہ امیر المومنین کی یہ ذات کی نفی علی نے کی. ان میں سے ایک حوالہ پڑھا جاتا ہے اور یہ اکثر شیعہ ممبر میں بھی دہرایا جاتا ہے. میں اسلام آباد کی مرکزی مجلس میں کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ کسی شیعہ کتاب میں لکھا، اہل سنت برادران کے ہے، لیکن شیعہ نے اسے روایت کو نقل نہیں کیا کہ امیر المومنین ایک جنگ میں ایک دشمن کے سینے میں بیٹھ گئے اور اس نے کوئی گستاخی کی اور علی مجھ کو چلے گئے. یہ کسی شیعہ کتاب میں حوالہ نہیں. اس کو میں عقلی دلیل کے ساتھ رد کر سکتا ہوں. موت گلا خوش کر دیتی ہے. بیٹھا ہے تو سن رہا کہ واقعہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میری قوم کے حافظ بڑے اچھے موت گلے کو خوش اور جس کے سینے پہ ہی علی ہو. ہاں یہ ہے علی نے یہاں جملہ یہ کہا کرتے ہیں کہ علی اپنے نفس کے لیے نہیں لڑتا. تو علی کا اپنا نفس تھا کیا؟ علی کا نفس تو ہجرت کی رات اللہ نے خرید لیا. اب یہ علی کے پاس علی کا نفس نہیں ہے، اللہ کا نفس. دشمنی کیا تھی؟ اس لیے کہ اللہ کے سارے دشمنوں سے علی لڑے تھے. صرف اللہ کے دشمنوں سے نہیں لڑے، مصطفیٰ کے لیے. لیکن علی کی دشمنی میں جہاں پڑھنے لگا ہوں، اس کو اگر اس جملے کو یہ ٹائٹل دے دیا جائے کہ علی سے دشمنی کیوں، لیکن بہت اچھا جواب دے دیا. وہ آتا نہیں تھا، یہ لڑتا نہیں تھا. نا اسلام آباد نہیں تھا، وہ آ نہیں رہا تھا. یہ علی صاحب تلوار نہیں اٹھا رہا تھا، اس کے دشمن بھی علی مار رہا تھا، اس کے دشمن بھی علی مار رہا تھا. جس نے کفر کیا اسے بھی علی نے مارا، جس نے مصطفیٰ پہ حملہ کیا اسے بھی علی نے مارا. خدا نے کہا مصطفیٰ یاد رکھنا میری دشمنی بھی علی نے لے لی ہے، تیری دشمنی بھی علی نے لے لی ہے. اب اگر ہم دونوں نے اس کی ولایت کو نہ پہنچایا، نہ میری توحید بچتی ہے نہ تیری رسالت بچتی ہے. علی مار رہے تھے، مصطفیٰ کے دشمن علی، لا الہ کے دشمن بھی علی نے، محمد رسول اللہ کے دشمن بھی علی نے. خدا نے کہا پھر علی سودا کر لیتے، میرے دشمن تو مار. تیرے دشمنوں کو میں سزا دوں، میں قیامت والے دن اپنے دشمنوں کا حساب بعد میں لوں گا. تیرے دشمنوں کا حساب. سرکار نے جب مدینے کی مسجد یوں مسجد کھچا کچ بھری ہوئی تھی اور مثال کے ممبر پہ خطبہ دیتے دیتے یوں مجمع کے بالکل سامنے امیر المومنین بیٹھے تھے. رسول کی نظریں علی تھی اور رسول نے خطبہ چھوڑ دیا اور مسلسل علی کو دیکھا. جب مسلسل امیر المومنین کو دیکھا، صحابہ کبھی رسول کو دیکھا، یا رسول اللہ آپ ہم سے مخاطب تھے،
آپ مسلسل نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں باتا، اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ نہیں اس حدیث کے ساتھ انصاف کرنا، یہ نبی کی حدیث ہے، علی کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں۔ میں پھر جملہ کہنے لگا، علی کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں، عبادت ہے۔ عبادت ہوتی ہے اللہ کی، بندوں کی خدمت ہوتی ہے، بندوں کی اطاعت ہوتی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اب قطر تو یہ بندہ نہ سمجھے کہ کہیں توحید کی نفی ہو رہی ہے، اس کا جواب میں امیر المومنین کی زبان سے جاری کرنے لگا ہوں۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا، یا علی عبادت اللہ کی ہوتی ہے، چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے، چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے؟ علی نے ایک جملے میں جواب کا غلط چھوڑ دیا۔ علی کی آواز ہے، اگر چہرہ تیرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت۔ یہ وہ ہے جو حق والا دین لے کے، اور دین حق سے مراد ہے غدیر والا دین۔ اجازت ہے تو آیت کو آگے لے کے بڑھے۔ آواز ہے پھر خدا، اور یہ صرف اکیلا نہیں آیا، اس کے ساتھ خدا بھی ہے۔ میں نے پہلی ثابت کر دی کہ رسول صرف دین نہیں لے کے آئے، حق والا دین۔ حق سے مراد علی، دین کا عمل ہوا قدیر میں۔ اس کا مطلب ہے خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول بھیجا جس کے پاس قدیر والا دین، بالخدا، اس کے دوسرے ہاتھ میں خدا ہے، خدا، خدا، ہدایت۔ یا رسول اللہ، یہ تو تیرے دوسرے ہاتھ میں خدا ہے، حق کا تو ہمیں پتا چل گیا کہ کیا ہے، یہ بھی بتا دیجئے یہ خدا کون ہے؟ رسول اللہ سنو، ان الحسین بسمار خدا، حسین خدا کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ چراغ ہوتا ہے روشنی کے لیے، حسین ہدایت کی روشنی ہے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت نہیں، ہدایت کا چراغ۔ اگر رسول کہتے تھے نا حسین ہدایت ہے تو بات کہاں رکتی؟ فرمائے ہدایت کا چراغ۔ اور یہ میرا علمی مجمع سمجھے گا کہ چراغ ہوتا ہے روشنی کے لیے، روشنی ہوتی ہے رستے کے لیے۔ رسول فرمانے ہدایت بھی رستہ لے تو حسین سے لیتی ہے، اس کا ہدایت بھی حق پیچھے ہے، باپ اور بیٹے کا مقدر ہی عجیب ہے، باپ حق کا امام ہے، بیٹا ہدایت کا امام ہے۔ باپ حق کے آگے چلتا ہے، بیٹا ہدایت کے آگے چلتا ہے۔ حسین ہدایت کا، جملہ سمجھے گا، میں بالکل موضوع پہ آنے لگا ہوں۔ حسین ہدایت کا چراغ، چراغ سے لو نکلتی۔ یہاں اردو ادب میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ پروانے کو شمع سے محبت ہے۔ پروانے کو شمع سے محبت، اسے سارے شاعروں نے یہی استعارہ استعمال کیا۔ جب بھی انہوں نے کوئی تمثیل کے پیرا میں لکھا تو یہی لکھا پروانے کو شمع سے محبت۔ لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے پروانے کو شمع سے نہیں، شمع کی لو سے محبت۔ اگر اسلام آباد میں یہ جملہ نہیں سمجھا جائے گا تو پھر پاکستان کے کسی کونے میں جملہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر پروانے کو شمع سے محبت ہوتی تو شمع بجھنے کے بعد پروانے میت چھوڑ کے چلے نہ جاتے۔ بیٹھا جو بات سن رہا ہے کہ نہیں؟ اگر پروانے کو شمع سے محبت ہوتی تو شمع کے بجھنے کے بعد پروانے میت چھوڑ کے چلے نہ جاتے۔ پروانے آتے ہیں لو کے پیچھے،
یہ اس روشنی سے محبت کرتے ہیں جو شمع نے جلائی ہوئی ہے. یہ اس روشنی کے لیے کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں, پھر اسی روشنی میں چل کے مر جاتے ہیں اور شمع کے ارد گرد گر جاتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں شاید شمع کی محبت میں پاس ہے. وہ شمع سے محبت نہیں کر رہے, وہ نور سے کر رہے. اس لیے تو خدا نے کہا تھا قرآن میں سورہ مبارکہ صف میں, خدا کہتا ہے کچھ لوگوں نے ارادہ کر رکھا ہے وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بچا لے. اللہ کا, لیکن اللہ کبھی بھی مشرکوں کی یہ بات پوری نہیں ہوئی. اب خدا ہے, ہدایت ہے چراغ, اور ہدایت کے چراغ کو حسین کہتے ہیں. بس یہاں تک میرا مجمع سمجھ گیا تو میرا خیال ہے کہ یہی فضا رک جائے. چراغ ہدایت ہے حسین. اور صرف رسول نے حدیث میں یہ نہیں کہا مصباح الہدیٰ, فرما بس سفینۃ النجات, حسین نجات کی کشتی ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں, یہ امام بارگاہ نہیں ہے, یہ حسین کی کشتی ہے. یہ مجمع مجلس سننے نہیں آیا, یہ حسین کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے آیا. یہ حسین کی کشتی کی سواریاں ہیں. سواریاں نوح کی کشتی کی قرآن سے پڑھ لو. نوح کی کشتی میں جتنی سواریاں بیٹھی تھیں, نوح نے عمل دے کے نہیں بٹھائی, عقیدہ دے کے بٹھائی تھی. مجھے حسین کی عزت کی قسم, اور مجھے مولا حسین کی قسم کہتی تھا, اگر نوح کی کشتی کی سواریاں پڑھی گا بندوں کی عقلیں زخمی ہو گئی. آج کائنات میں مخلوق میں جو بھی وہ نوح کی کشتی کی سواری, کیسے کیسے نجس نوح کی کشتی میں چلے اور پار ہو. اس کا مطلب ہے نجات کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے زیادہ اعمال ضروری نہیں, حجت پہ عقیدہ ضروری ہے. اگر آپ میرے شاہ نہ ہو تو میں ایک سواری سنا دیتا, خنزیر اور خنزیر. یہ نوح کی کشتی کی سواری. اگر یہ نوح کی کشتی پہ نہ بیٹھتے آج ان کی نسلیں نہ ہوتی. یہ نوح کی کشتی کی سواری ہے. اور جاؤ کتابیں اٹھا کے دیکھ لو, جب اللہ کے نبی نے آواز دی تو خنزیر نے خنزیر سے کہا چل چلے, نبی بلا رہا. اس کا ہم نجس ہیں, وہ نبی ہے, ہمیں بٹھا لے گا. اس کا بٹھائے نہ بٹھائے اس کی مرضی, ہمیں جانا چاہیے. کل تو دنیا کہے گی خنزیر تھے, نبی کے بلانے پہ آئے نہیں. نبی بلاتا رہا اور یہ پہنچے ہی نہیں. ہمیں تو جانا چاہیے, ہمیں تو پہنچنا چاہیے. بچ گئے اس لیے کہ نبی کے بلانے پہ آ گئے. اب اس سے زیادہ محتاط رویہ میں اختیار نہیں کر سکتا. نوح کی کشتی پہ بیٹھ گئے, بچ گئے. نوح کی کشتی پہ 80 لوگ سوار ہوئے تھے, اور جو نوح نے پہلا شہر آباد کیا تھا اسے سمانیہ کہتے ہیں. 80 لوگوں کا شہر. یہ نوح کی کشتی کی سواریاں تھیں. حسین کی کشتی بھی نہیں. نوح کی کشتی اور تھی, حسین کی کشتی اور. اسلام آباد میں ایک بندہ اٹھے لیکن مجھے صدر کی قیمت چاہیے. نوح کی کشتی میں اور حسین کی کشتی میں فرق ہے. جو کوہ چوٹی پہ جا کے سواریاں اتار دے اسے نوح کہتے ہیں, جو جنت کے اندر جا کے سواریاں لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. علامہ آصف علی رضا, آصف رضا علی صاحب کے لیے بلندر سلام, کے لیے بلندر سلام. سرکار ولی العصر سلامت رہے, میرا قائم سلامت رہے, میرا شہنشاہ سلامت رہے, مالک سلامت ہے تو نوکر سلامت رہے, حسین کا عزادار سلامت رہے. حسین یہ ہے نجات کی کشتی. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, صرف تمہیں اتنا بتا دیا جائے جہاں بیٹھے ہو یہ ہے کیا. کتنے خوش قسمت ہو حسین کے گھر میں.
حسین ابن علی کے گھر یہ نجات کی کشتی ہے میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں عشرہ مبشرہ و 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کو نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی ایسا ہی 10 صحابہ کرام رضوان اللہ ان کے نام ہیں اہل سنت بھائیوں کے پاس انہوں نے مسجدوں میں لکھے ہوئے انہوں نے میناروں میں لکھے ہوئے انہوں نے اپنے گھروں میں لکھے ہوئے یہ 10 وہ ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی بشارت کہتے خوشخبری بس خبر دی چلے جاؤ بس نبی نے خبر دی انہوں نے لکھ دی 10 وہ ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا میرا اگر اتنی محنت کے بعد بھی بچنا نہ بولا ان کے پاس صرف 10 ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے یہ سارے وہ بیٹھے ہیں جنہیں حسین نے جنت میں جانے کی ضمانت دی بشارت والے اور ہیں بشارت والے اور ہیں ضمانت والے کیسی ضمانت دی ہے یہ سفینۃ النجات نے ایسی ضمانت دی ہے کہ ایک دن جناب سلمان دہلیز امیر المومنین پہ آئے کوئی پیغام حویلی سیدہ پہ پہنچانے کے لیے حویلی سیدہ کے اندر دہلیز میں جناب فضہ بیٹھی تھی جناب سلمان محمدی نے پیغام دیا فضہ نے جلدی سے پیغام سنا اچھا جلدی سلمان پیغام سنا سلمان محمدی دیکھا تھا رک فضہ بات سن فضہ میں اکثر دیکھتا ہوں جب بھی میں کوئی پیغام لے کے آتا ہوں تیرے لہجے میں اجلت ہوتی تو بڑی جلدی مجھ سے پیغام وصول کرتی فضہ تو جانتی ہے کہ ان کا کرم ہم پہ یکساں ہے یہ اپنے نوکروں میں فرق نہیں رکھتے انہوں نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہے اگر یہ تجھے اماں کہتے ہیں تو مجھے نانا کہتے ہیں جنہیں تو اٹھاتی ہے نا انہیں میں بھی اٹھا علی تجھے بہن کہتے ہیں تو مجھے بھائی کہتے ہیں کرم ان کا برابر ہے لیکن تو ہمیشہ ایسے مجھ پہ فوقیت کرتی ہے جیسے تیرے پاس بڑی فضیلت ہے ہاں ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا علی سے جنت میں بھی تو ہم نے اکٹھے رہنا پھر مسکرا کے سلمان بات بحث کی نہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا میں جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں کرم سنانے لگوں کرم کہ جنت میں جانے کی زمان میں جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں سلمان محمدی کہنے کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی جا کے امیر المومنین سے کہہ دیتا ہوں یا علی کرم کیجئے مجھے جنت میں فضہ سے پہلے بھیج دیجئے لیکن مولا کے پاس جب جائے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کنیز کا سلام کہنا اور بتا دینا ان سے بھی پہلے چلی جاؤ یہ حوالہ روایت معتبر کے ساتھ لکھا گیا معتبر حوالوں کے ساتھ یہ روایت لکھی گئی سلمان محمد علی سے پہلے ابھی جاتا ہوں رسول کے پاس کہتا ہوں تیرے لاڈ نے فضہ کو ایسا بدل دیا تو نے بیٹی کا ہے اور پہلے دعوت ہے سلمان سے پہلے اب کہہ رہی علی سے پہلے جاکر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کنیز کا درود و سلام پڑھا اور کہہ دینا ان سے بھی پہلے جاؤ اتنا کہنا تھا سلمان محمدی سانس پھولا ہوا دوڑا ہوا بارگاہ رسالت میں رسول کے قدموں پہ گرا رسول کے قدموں پہ گرنا تھا سلمان محمدی نبی لب کھولے نہیں تھے رسول مسکرا کر کتنی بار کہا ہے فضہ سے بحث میں کیا کتنی بار کہا ہے فضہ سے بحث میں کیا کر سلمان محمدی کہتے ایمان کے 10ویں درجے پہ ہوں علی نے مجھے عرفان بخشا ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی مجھ سے پہلے چلی جائے یہ سمجھ میں آتا ہے علی سے پہلے کیسے آپ سے پہلے کیسے رسول نے سلمان کا ہاتھ پکڑا دہلیز سیدہ میں آئے دہلیز سیدہ پہ رسول رک گئے باہر سلمان اندر فضہ رسول کی آواز فضہ تو نے کیا کہہ دیا سلمان کو سلمان کے عرفان میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی فضہ دیکھنے میری مجال ہے میں کوئی ایسا جملہ کہو جو آپ کی لبے مبارک سے نکلا ہو آپ نے پچھلے جمعہ کی خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا قیامت کا میدان ہوگا جب وفیر ہوگا امتیں کھڑی ہوگی اور اپنے نبیوں کا انتظار کر رہی ہوگی جب تمام انبیاء اپنی امتوں کے سامنے کھڑے ہوں گے تو جنت میں جانے کے لیے انتظار کریں گے جب تک سید الانبیاء نہیں آئیں گے تب تک وہ نبی جنت میں نہیں آئیں گے آپ نے پچھلے جمعہ کی خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں پہنچ جاؤں گا نبیوں کی شان سے شروع ہو جائے گی نبی کہیں گے مصطفیٰ آ گئے اب ہم جنت میں چلے جائیں گے لیکن آپ نے کہا تھا میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میری بیٹی سیدہ نہیں آ جائے گی اور جب سیدہ اپنی نور کی ہماری میں بیٹھ کے اس جنت کے مقام پہ آئے گی اور جنت کا دروازہ کھلنے لگا ہوگا
جمعہ کے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میری بیٹی نور کی عماری بھی ہوگی. آپ نے سلمان کو یہ نہیں بتایا کہ اس عماری کی مہار فرشتہ کے ہاتھ. تب تک کوئی نبی نہیں جائے گا جب تک سیدہ جنت کے دروازے پہ آ کے رک جائے گا. جنت کے دروازے پہ آ کر رک کے کہے گی بابا تیرا شکریہ, تو نے نبیوں کے سامنے بیٹی کا انتظار کیا. تو نے زمانے کو بتایا جب تک میری بیٹی نہیں آئے گی میں جنت میں نہیں جاؤں گا, لیکن بابا تو نے نبیوں کا انتظار کیا. لیکن بابا میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تب تک نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے انتظار نہیں آئے. پہلے حسین کے انتظار ہوگا کیونکہ میرا وعدہ تھا میں حسین کے نوکروں میں جنت کروں. بھروسے قیامت ہوگا. آواز آئے گی اہل محشر اپنی آنکھیں بند کرو, میرے نبی کی بیٹی آ گئی. نبیوں کی آنکھیں بند ہوگی, رسول کی کھلی ہوگی. آواز پروردگار آئے گی میرا مصطفیٰ آنکھیں تو بھی بند کر. آواز محمد آئے گی میرے اللہ میری تو بیٹی آ گئی. فرمایا جس حال میں چھوڑ کے آیا تھا اس حال میں نہیں آیا. اگر ماتم کا حق ادا کر سکو تو حق ادا کرنا. سیدہ اس انداز سے میدان قیامت میں آئیں گی. ایک ہاتھ میں حسن کا تیروں والا کفن ہوگا, دوسرے ہاتھ میں حسین کا تیروں والا گردہ ہوگا. اللہ کی عدالت میں آگے گئی میں نے دنیا کی کسی عدالت سے انصاف نہیں مانگا, میں تیری عدالت کا انتظار کرتی رہی. ان سے صرف اتنا پوچھ میری اولاد کا قصور کیا تھا, میری اولاد کا جرم کیا تھا. ابھی فضا ابھی سیدہ بارگاہ قدرت میں شکایت کر رہی ہو یا یکدم بارگاہ الہی میں ایک چیخ آئی. آواز پروردگار آئے گی یہ چیخ کس کی؟ ملائکہ دائیں بائیں ڈھونڈیں گے, انبیاء سر اٹھائیں گے. روایت کہتی ہے کہ یکدم ایک چیخ آئے گی, آواز آئے گی یہ کون رو رہا ہے؟ اس وقت نبیوں کے سروں سے تاج اتر جائیں گے. جب آواز آئے گی یہ فاتح خیبر رو رہا ہے, یہ چیخ تو علی بن ابی طالب کی ہے. علی کے رونے کی آواز سن کے مصطفیٰ کی آواز آئے گی تو دین کی طاقت ہے, تو اللہ کا شیر ہے, تو توحید کی تلوار ہے, تو آج کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں رویا, آج اللہ کی بارگاہ میں اس لیے رو رہا ہوں. میرے اللہ ذرا انصاف کر, ہر کوئی کفن پہن کے اٹھ رہا ہے, وہ کربلا میں دیکھ میرا بیٹا بغیر کفن دیکھ, میرا بیٹا بغیر کفن کے اٹھ رہا ہے. اس سے بڑھ کے اگر ماتم کرنا چاہوں تو روایت ہوں کہ بند کروں. ابھی نبی رو رہے ہوں گے یا ایک اور چیخ بلند ہوگی. آواز آئی اب یہ کون رو رہا ہے؟ آواز آئی حسین ابن علی رو رہے ہیں. علی کی آواز آئی حسین میں تو تیرے لیے رویا تھا, اب تو کیوں رو رہا ہے؟ حسین کی آواز آئی بابا تیرا بیٹا بغیر کفن میں اٹھا ہے, وہ ذرا شام کی طرف دے, میری بیٹی بغیر کفن دے. میری بیٹی بغیر کفن کے اٹھ رہی. قیامت کے میدان میں ایک باپ کا کفن نہیں ہوگا, ایک بیٹی کا کفن نہیں ہوگا. ایک شام سے اٹھے گی, ایک کربلا سے اٹھے. گزر گئی کل 2 محرم, اتر گیا کربلا کے جنگل میں محمد کا بیٹا, ہو گیا حسین کربلا کا مہمان. چند راتیں رہ گئی غریب کو رونے کی, چند راتوں کا مہمان ہے تمہارے شہر میں نبی کا بیٹا. مولا ہم کوشش کریں گے ہم رونے کا حق ادا کر سکیں. حسین کی شبی کے ذوالجلال کی برآمدی, مولا حسین ہم کو اور زیادہ نوازے جو کریم کی شہادت سننے کے لیے. بڑا لمبا مضمون ہے حسین کی اپنے مرتجز سے محبت. یمن کا بادشاہ اس نے علی کو جب امیر المومنین یمن آئے تھے تو اس نے امیر المومنین کو تحفے اور تحائف دیے. جب تحفے اور تحائف دیے
امیر المومنین تحفے اور تحائف لے چکے، تو اس نے کہا یا علی میں عرب کے مزاج سے واقف ہوں، مجھے پتا ہے بنی ہاشم دنیا کی کسی چیز میں رغبت نہیں رکھتے، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ بنی ہاشم کو گھوڑے رکھنے کا شوق ہے۔ یا امیر المومنین اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کچھ تحفے میں کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے استبل سے ایک گھوڑی کو بلایا، اس نے مجلی دربار میں بلایا، اس نے کہا یا علی یہ میرے یمن میں بہترین سواری ہے۔ علی کی آواز آئی اس کا کیا کیا مزاج ہے؟ دیکھیں کہ یا علی اس کی خصوصیات بڑی، پہلی خصوصیت اس کی گھمسان کی جنگ ہو، یہ سوار کو گرنے نہیں دیتے۔ علی نے فرمایا دوسری، اس کا دوسری خوبی جتنی بھی پیاسی ہو سوار کے بغیر پانی نہیں پیتی۔ آئے حسین آئے حسین آئے حسین۔ علی نے فرمایا کوئی تیسری خوبی؟ کہنے کا تیسری خوبی جتنی بھی زخمی ہونا سوار گرنے نہیں دیتی۔ امیر المومنین نے کہا اسے چلا کے دکھاؤ، انہوں نے چلا۔ آپ حسین کی سواری سے پیار کرتے، چند دن پہلے حسین کی سواری حسین کی بارگاہ میں گئی، جو ہی چلایا علی اٹھے، علی کی آواز ہے تو نے یقیناً صحیح کہا، ہم گھوڑے رکھنے میں شوق رکھتے ہیں لیکن ہم حیوان کی فطرت سے واقف ہیں، میں امام ہوں، اس کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ شمن کا بات سب ہو گیا کہ یادی آپ کیسے کرتے؟ علی فرمایا تو نے دیکھا نہیں یہ چلتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھ رہی، اس کا کوئی بچہ ہے۔ اتنا کہنا تھا شمن کا بادشاہ دیکھ کرنا اس کا ایک بچہ ہے۔ علی فرمایا جب تو نے مجھے یہ ہدیہ کی تو بچہ کیوں نہیں کیا؟ کہہ گیا یا علی وہ آپ کے کام کا۔ علی فرمایا کیوں؟ کہہ گیا جب سے پیدا ہوا پاؤں میں کھڑا علی کی آنکھ سے آنسو ڈال دیا۔ علی کی بات ہے اور اس میں کیا ہے؟ کہہ گیا یا علی استبل سے باہر ہم نکالتے نہیں، لیکن مولا جب شام کو ہم جانوروں کو نکالتے نا باہر، ہم سے باہر نکالتے مولا وہ گھوڑوں کے ساتھ نہیں چلتا، وہ تنہا ہو جاتا ہے، وہ کسی اونچے سے ٹیلے پہ جاتا ہے، وہ منہ آسمان کی طرف کر کے ایسی چیخ مارتا ہے ہمارے دل بیٹھ جاتے۔ علی نے رو کے فرمایا اور کیا کرتا ہے؟ کہتا چلتا چلتا کبھی دائیں پہلو لگاتا کبھی بائیں پہلو لگاتا، اور جاری ہم جب بھی اس کے سامنے کون سی چیز ہے؟ فرمایا حسین نے تیرے لیے وہ گھوڑا ہے، گھوڑے کا نام آنا تھا حسین، باپ کے سامنے کھڑا ہوا، کہنے لگا بابا میں ملنا چاہتا ہوں، آواز ہے مدینے کے باہر میں حسین استقبال کے لیے مدینہ سے باہر، مدینے سے باہر حسین کا جانا تھا، مرتجس ٹیلے کے تھا، حسین کو آتے دیکھا، قدموں سے اٹھا، حسین کی طرف پہنچا، حسین نے گلے میں باہر، حسین گلے میں باہر جا کے مدت سے تیرے انتظار میں تھا۔ بڑا لمبا مضمون ہے، اسے ختم کرنا۔ مرتجس کو حسین نے پالنا شروع کر دیا، اتنا پیار کرتے تھے مرتجس کو حسین، اتنا پیار کرتے تھے، کتابیں کہتے ہیں کہ حسین مرتجس کو ملتے تو گلے میں باہر ڈالتے، جب حسین گلے میں باہر ڈالتے مرتجس بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، مرتجس اتنا بڑا ہو گیا۔ حسین نے کہا بابا اب میں چاہتا ہوں کہ میں گھوڑے پہ سواری کروں۔ علی کی آواز ہے ایسے نہیں، مجھے مدینے میں اعلان کروانے دو، آج میرے حسین نے پہلی بار گھوڑے کی زین میں ادھر مرتجس کو تیار کیا گیا، حسین کو لا کے مرتجس کی زین میں بٹھایا گیا، مدینے کی عورتیں چھتوں پہ آ گئی، مدینے کے مرد بازاروں میں آ گئے، آج حسین پہلی بار گھوڑے کی زین میں بیٹھا ہے، آج حسین پہلی بار گھوڑے کی سواری کر رہا ہے۔ ادھر مرتجس کا مدینے میں داخل ہونا تھا، محمد کی بیٹی اپنے حجرے سے اٹھی، رو کے کہتی فضا دروازے پہ جا، علی سے کہے حسین کو کہے ایک بار ماں کہتی گھوڑے میں بیٹھ کے ذرا میرے دروازے پہ آ، جب کہنا گھوڑے میں بیٹھ کے میرے دروازے پہ آ، حسین کا گھوڑا چلتا چلتا حویلی کے سہارا میں آیا، تو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، علی کے سامنے جناب سیدہ روتی ہوئی اندر گئی، اپنی چادر میں جو ڈالا، جو ڈال کے مرتجس کے آگے دیا، روتی کر کے تطہیر کی چادر ہے، میں محمد کی بیٹی ہوں، تجھے اپنی چادر میں دانا کھلا رہی ہوں، تجھے صرف اتنا کہنا
تیز گھوڑا، اسے ذوالجنا کیوں کہتے ہیں؟ ذوالجنا کہتے ہیں دو پروں والا، اس کے دونوں طرف تیر اتنے لگ گئے، ایسے لگتا جیسے پروں کے ساتھ اڑ رہا۔ حسین گھوڑے کی زین پہ تھے، گھوڑے کی زین پہ یکدم جب مرتجز نے دیکھا زین خالی ہو گئی، رو کے کہنے لگا حسین کے قریب آ کے میری غلطی سے گرا ہے یا مرضی سے گرا؟ حسین نے کہا نہ تیری غلطی تھی نہ میری مرضی تھی، مجھے امت نے اتار دیا۔ مرتجز زین لگا کے کہنے لگا پھر چڑھ میری پوچھ پہ، میں تجھے نجف چھوڑ کے آؤں تو میں کیا کروں گا، میری بہنیں جنگل میں ہیں، آواز چڑھ میری پوچھ پہ تجھے مدینے چھوڑ کے آؤں تو میں کیا کروں گا، مدینے مقبر کے بعد کیا چھینا تو میں چڑھ میری پوچھ پہ تجھے بقیہ چھوڑ کے آؤں۔ حسین کی آواز ہی بقیہ جا کے کیا کروں گا، ماں ٹھیلے میں بیٹھی ہے۔ مرتجز کی آواز ہی چڑھ میری پوچھ پہ، میں تجھے تیری بہن کے خیمے میں چھوڑ کے آؤں تو جوان بیٹھے ماتم کی تیاری کرنا۔ حسین رونے لگے اگر مرتجز کچھ کر سکتا ہے تو میرے اوپر ایک احسان کر، رو کے لگا نوکر ہوں تیرا حکم کر۔ حسین رو کے نہ مدینے لے کے جا، نہ نجف لے کے جا، نہ خیمے لے کے جا، میں زخمی ہو گیا ہوں، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میں تیرے گلے میں باہیں ڈالتا ہوں، مجھے ایک بار اکبر کی لاش میں لے جا، مجھے بیٹے کا چہرہ دیکھنے دے۔ اور میں نے ایک رات ہو گئی اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا، مجھے ایک بار اکبر لینا۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ گھوڑے کے گلے میں حسین نے باہیں ڈالی، مرتجز مقتل سے دوڑا، مرتجز مقتل سے دوڑ کے اکبر کی لاش کے پاس جانے لگا تھا۔ عالیہ خیمے کے در پہ آئی، آواز ہے مرتجز اکبر کی لاش میں نہ لے کے جانا، حسین زخموں سے پہلے مر جائے گا، ہو سکے اسے پہلے کے خیمے میں اتار۔ مرتجز دوڑا، عالیہ کے خیمے کے باہر حسین کو اتارا۔ اب اگر میں پڑھ سکوں جملہ تو جملہ سمجھنا۔ شہزادی نے خیمے کا پردہ اٹھا، بی بی نے دیکھا حسین پشت کر کے کھڑے، بی بی نے کہا حسین ناراض ہے مجھ سے؟ حسین تو میرے دروازے پہ آگے سلام کرتا تھا، حسین آج تو نے بہن کے دروازے سے رو کیوں موڑ دیا ہے؟ حسین کی آواز ہے میری مجبوری ہے، تم مر جائے گی، آواز ہے تجھے ماں کے پہلو کا واسطہ چہرہ میری طرف کر، کوئی سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا۔ حسین نے چہرہ کیا، حسین کے ماتھے پہ تیر لگا ہوا تھا، ریت کا تیر دے کے مر جائے گی، تڑپ کے کہتی تو نے اکبر کے جنوں سے مچھی نکالی ہے، آ میرے سامنے میں تیرے ماتھے سے تیر نکال۔ حسین شہزادی کے سامنے بیٹھے، شہزادی نے بسم اللہ پڑھ کے حسین کی پیشانی سے تیر نکالا، تیر نکال کے کہتی حسین تجھے یاد نہیں میں نے حسن کے جنازے سے تیر نکالا تھا، بھائی کی پیشانی سے تیر نکالا۔ حسین نے امامی کے ساتھ سر کو باندھا، حسین کی آواز ہے اچھا سیدادیو اللہ کے حوالے، اچھا سیدادیو اللہ کے حوالے۔ حسین خیمے سے ملا کر رہا تھا، سیدزادی نے پتھروں کا ماتا، کوئی کہ واہ حسینہ، کوئی کہ واہ حجابہ، کوئی کہ واہ مدینہ۔ حسین ابھی خیمے کے دروازے پہ تھا، یہ 4 سال کی سیدزادی ہاتھ حسین کے قدموں پہ رو کے کہا بہنوں کو ودا کر لیا، مجھے پتا مجھے تو میرے سینے کے بغیر نیند نہیں تھی۔ آخری 2 جملے کہنے لگا، حسین ریت پہ ریت، شہزادی کو سینے پہ ریت، منہ آسمان کی طرف کر کے میرے اللہ میں نے پورا عشور مجھ سے کچھ نہیں مانگا، پہلی بار مانگا، میری بیٹی پہ نیند تاری کر دے، یہ مجھے چاہتا ہوا نہ دیکھے۔ ادھر حسین کی دعا ختم، سکینہ کی آنکھیں بند، حسین نے سینے سے بیٹی اٹھائی، کربلا کی ریت ماتھا چوم دے گا اچھا سکینہ اللہ کے حوالے۔ ادھر حسین مقتل میں چلے گئے، ادھر حسین کی آواز آئی میں گھوڑے سے گر گیا، ادھر حسین کا گھوڑے سے گرنا تھا، حسین روکنا میرے اللہ میری سکینہ جگا دے، سکینہ رے سے طرف کی کہتی اماں میرا بابا حسین کا، اماں میں نے خواب دیکھا خون کا دریا میرے بابے کا سامنے، عالیہ کی آواز ہے شہزادی بابا مقتل میں،
سکینہ خیمے کے دروازے پہ بابا 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 بیٹی ڈھونڈ میں اما فضا مجھے مقتل میں لے جا. شہزادی فضا نے سکینہ کو اٹھا دروازے پہ جا کے فضا کہتی ہے سکینہ رستہ نہیں, گھوڑوں کے سموں کے ساتھ سم ملے, لشکر اکٹھے, اتنے گھمسان میں ہمیں رستہ نہیں ملتا. لوگ کہتے مجھے زمین پہ اتار, تو واپس کر میں جاؤں, میرا غریب بابا جاؤں. شہزادی چلتی چلتی گھوڑوں کے سامنے گئی, چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے. لوگ کہتے نہیں پہچانا تو محمد کی امت نے نہیں پہچانا, مجھے پہچاننا مدینے والے محمد کی بیٹی ہے. حیوانوں نے سکینہ کو رستہ دینا شروع کیا. شہزادی لشکر سے رستہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی کربلا کے ٹیلے پہ چلی گئی. کربلا کے ٹیلے پہ جا کے مقتل میں بابے کو ڈھونڈ رہی تھی, لاشوں کے ڈھیر سے اپنا حسین ڈھونڈ رہی تھی. یہ دور سے گھوڑے سوار سکینہ کی طرف آیا. شہزادی نے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے. جب گھوڑا سوار قریب آ گیا, لیکن یا شیخ اے شیخ تو نے کہیں میرا بابا دیکھا ہے, تو ماتری بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا. یہ کمینہ گھوڑے سے اترا, اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا. سکینہ مار تو لیا ہے, اب بتا دے کہیں دیکھا. حوصلے کے ساتھ شہادت شروع کرنی ہے, شہادت شروع مار لیا ہے, اب بتاؤ کہیں دیکھا. کیوں چہرے پہ ہاتھ, جس کے گھر میں بیٹی ہے نا وہ ضرور سوئے, بیٹی والا ضرور ماتم کرے, چہرے پہ ہاتھ رکھے. بابا 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 تیرے قاتل مجھے تماچے مار, بابا مجھے مل کیوں نہیں رہا. لاشوں کے ڈھیر سے بابے کو بول رہی تھی. اب مجھ سے پوچھے تم نے شبیر کا ذاتر ہے, بتا حسین تھے کہاں. حسین کا سر سجدے میں تھا. سجدے میں سالہ کے کہتے تقتل خلقت الرمن ہوائی, تیری محبت میں میں نے ہر محبت بھلا دی. ادھر حسین کا امتحان شروع ہوا, ادھر سینے پہ سونے والی بیٹی قریب آ گئی. جس بندے نے لفظ کے ساتھ ماتم کرنا, اس سے بہتر لفظ کوئی ماتم کے لیے. بیٹی نے باپ پاؤں سے پہچانا. اب میں بات کھولوں گا یا میں مر جاؤں گا یا مجھ میں سے کہ مر جاؤں. بیٹی نے بابا پاؤں کے تلوے پہ منہ رکھا, رکھتی مدینے والا حسین تو ہے, مہر رسول کا سوال تو. بابا بابا چار بابا بیٹی ملنے آئی. حسین نے سب نہیں تھا, کیونکہ حسین نے تو وعدہ کر لیا تھا میں تیری محبت میں ہر محبت بھول گیا. بلاتی نہیں بابا, نہیں بولا, بلاتی نہیں بابا, نہیں بولا. جس نے گلیوں میں ماتم کر رہے جب بابا نہیں بولا نا, پھر 57 سال کے حسین تھے, 4 سال کی سکینہ تھی. بابے کا فضلی ہاتھ پکڑ کے کہتے اٹھ بابا گھر چلے, شام ہو گئی. بابا تیری بہن دروازے پر انتظار کر رہی ہے. بابا تیرا قبر نہیں رہا, تیرا نازی نہیں رہا, اٹھ تیری بیٹی تجھے لے لے کے رہی ہے. اٹھ بابا گھر چلے, شام ہو گئی. بابا تیری بیٹی تجھے لینے کے لیے. حسین پھر بھی نہ اٹھے, چند قدم پیچھے ہٹ کر چند سکینہ واپس چلے. اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہچانتا, غریبوں کو کوئی نہیں پہچانتا. 7ویں قدم پہ سکینہ نہیں تھی. جب کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا, آواز پروردگار آئی, حسین واپس بلا لے, حسین میرا عرش پھٹنے والا ہے. حسین تشہد میں بیٹھے, حسین نے ہاتھ لگایا, میری سکینہ دور کھڑی ہو کے دی, کون سکینہ, جب میں بلا رہی تھی پھر کیوں نہیں بولا. حوصلے کے ساتھ میں صرف ودا پڑھنے میں لوگ بیٹھی ہوں. آواز آئی سکینہ میرا امتحان تھا. قریب آئی, توڑ گئی. اب روتے ہوئے مجھے ایک سوال کا جواب دے, معصومہ باپ کے سر کہاں رکھتی تھی. بابا جی مجھے غازی کی قسم ہے, سینے پہ تیر اتنے لگے تھے. سکینہ کو سر رکھنے کی جگہ نہ ملی. کربلا کی ریت پہ لیٹنے کے لیے آج تک میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی رہی ہوں. لاج اپنا سر میرے سینے پہ رکھ, آج تیرا سر اپنے سینے پہ رکھو. اپنے کرتے سے بابے کے لہو صاف کیا, رو کے بھی آنکھیں کھول, تیرا قاتل مجھے تماچے مارا. آنکھیں کھول, آنکھیں کھول. بابا تیری بیٹی لینے آئی. باپ کا سر پکڑا, سینے پہ رکھا, کرتے سے بابے صاف. باپ اور بیٹی محبت کی باتیں کر رہے تھے.
یا اللہ لعنت کرے انگلی میں خنجر کو گھما کر شمر لعین حسین کی جانب چلا. حسین نے آتا ہوا قاتل دیکھا. حسین نے بیٹی کے سینے سے سر اٹھایا. آوازیں چل سکینہ خیمے, سکینہ خیمے چل, سکینہ خیمے چل. یہ کمینہ قریب آ گیا. اسلام آباد والوں, اس نے 3 سوال کیے. تیسرے سوال حسین کو اکبر کی پرچی پھوٹ گئی. میں تیسرا اس کا سوال پڑھوں گا, دیکھوں گا ماتم کیسے ہو. اس نے پہلا سوال کیا, اس نے کہا حسین یہ کون ہے؟ آواز ہے میری بیٹی. اس نے دوسرا سوال کیا, بھلائی ہے یا آئی؟ حسین نے کہا مشکل وقت میں بیٹیاں بھلائی نہیں جاتی, خود آ جاتی ہیں. میں تیسرا سوال پڑھوں تو جگر سنبھالنا, میں صرف سوال پڑھوں گا, بات نہیں کروں گا. یہ کمینہ کہے گا واپس تو بھیجے گا یا نہیں بھیجے؟ اتنا کہنا تھا حسین یہ بات ہے, یہاں تھے بن گیا میری چھوٹی ہوتی ہاتھ نہ لگانا, ابھی حسین زندہ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, ہاتھ نہ لگانا, میری چھوٹی بطول ہے. حسین نے کہا میں زندہ. سکینہ خیمے لے گیا. فضا دوڑ گیا. فضا نے یہ اٹھایا بلا تشبیہ, بلا تشبیہ. کیوں؟ اب سکینہ کی نظریں بھاگے, فضا کی نظریں خیمے پہ. اب کسی بندے کو یہ بھی پتا ہو کہ آج 3 محرم ہے, وہ پھر بھی ماتم نہ کرے. سکینہ کی نظریں باغے میں تھی, فضا کی نظریں خیمے میں تھی. اس کمینے نے دیکھا کہ بیٹی 7 قدم دور چلی گئی ہے. اس نے حسین کی پوچھ میں گھٹنا رکھا. اس نے اپنی جیب سے خنجر کو نکالا. نکلتا ہوا خنجر سکینہ نے دیکھا, سکینہ کے گلے سے باہر چلی. قریب آ گئی, نامار میرا 3 دن کا پیاسا, نامار میرا مریض کربلا بابا, نامار میرا مظلوم کربلا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, شہادت پڑھنے دینا مجھے, شہادت پڑھنے دینا. بیٹھ جاؤ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. تمہیں زینب کی چادر کے واسطہ حوصلہ. آج شہادت بھی سنو گے, تم سنو گے. نامار میرا 3 دن کا پیاسا, نامار میرا مظلوم کربلا بابا. جب تک میں اشارہ نہ کروں شبھی نہ لانا. نامار میرا مظلوم کربلا بابا. تیرے سینے میں اگر پتھر ہے تو تیری مرضی, اگر تیرے سینے میں گوشت ہے تو اٹھ کے ماتم کرے گا. یہ کمینہ چلے چلاتا رہا. سکینہ ملتے کرتی رہی. جب سکینہ کا کوئی مسئلہ چلا, سکینہ کربلا کے ڈیرے پہ گئی. رو کے چاچا غازی اکبر قاسم اٹھا میرے شیروں, میرا بابا غریب ہو. چچا غازی رک گیا, رک گیا. رکا صرف اس لیے ہوں کہ تم سے کا چنا برداشت نہیں ہونا. ٹھیلوں پہ آوازیں دیتی رہی. حسین کی بیٹی دوڑتی رہی. جب سکینہ نے دیکھا کہ کوئی نہیں آیا, آخری جملہ پڑھنے لگا ہو. سکینہ کربلا کے ٹیلے سے اتری. جب سکینہ پہنچی, اس کمینے نے حسین کا سر تن سے جدا کیا. اس نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا. قریب آ کے بیت المال کو لیا ہے. اب سر کو دے دو, میں قدم پڑھوں حسین کے بدلے بنوں. اس کا ایک ہاتھ حسین کی زلفوں پہ تھا. اس نے دوسرے ہاتھ سے سکینہ کو تماچا مارا. روک
سب کچھ لوٹا کے بیٹھ